خوبصورت بات لکھی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ خوش بخت ہیں وہ لوگ جن سے رمضان کا مہینہ خوش ہو کے جائے، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جن سے رمضان کا مہینہ ناراض ہو کے جائے. گزر ان کا بھی جائے گا جو روزے رکھیں گے، اور ان کا بھی گزر جائے گا جنہوں نے نہیں رکھے. مہینہ تو گزر جائے گا، پہلے بھی دن گزرتے ہی رہتے ہیں، گزر جائے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بندے نے جان بوجھ کے رمضان کے ایک روزہ چھوڑ دیا. جی آج موڈ نہیں بنا جی، وہ جی آج جاگ نہیں آئی جی، آج جی ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے، صبح کچھ چھینکیں آئی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں آج روزہ نہ رکھیں. سنیں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ جان بوجھ کے رمضان کا ایک روزہ سنگل بات ایک روزہ چھوڑ دیتے ہیں. دو روایتیں ہیں، دونوں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک روایت میں اس بندے کی باقی جتنی عمر ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، 100 سال ہے، رسول اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ اگر وہ ہر روز روزہ رکھے، ہر روز، خدا کی قسم وہ ایک روزہ رمضان کا جو چھوڑا ہے اس کا وہ نعم البدل نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ لگا لیں جو اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں رمضان کے مہینے میں، وہ کہاں سے حاصل کرو گے، وہ کہاں سے آئے گی. ایک روایت میں کہ اگر بندے کی عمر 1000 سال ہو جائے، یہ چونکہ کثرت تعداد کے لیے فگرز استعمال ہوتے ہیں، ایک بندے کی عمر 1000 سال ہو جائے، ہر روز وہ روزہ رکھے، اس کی کمپنسیشن نہیں ہے جو رمضان کا روزہ آپ نے چھوڑ دیا. اندازہ لگا لیں. اور اگر کسی بندے نے الحمدللہ میرے جتنے بھائی بزرگ بچے بیٹھے ہیں، اغلب گمان ہے کہ ماشاءاللہ سارے روزے سے ہوں. سننے والی یہ حدیث جو میں عرض کرنے لگا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک روزہ بھی اخلاص کے ساتھ رکھا، اللہ کی رضا کے لیے رکھا، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے جس بندے نے روزہ رکھا ہے، صرف ایک روزہ، اللہ تبارک، یہ بڑی حدیث ذرا سننے والی، جس بندے نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیں گے. آپ نے ایک مثال بیان فرمائی، مثال سنیں. ایک کوا، اس کا ایک بچہ نکلا ابھی انڈے سے، نیو بارن بیبی، آپ سمجھ لیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی پیدا ہوا. رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس بچے نے اڑنا شروع کر دیا. اڑتے اڑتے وہ بچہ جوان ہو گیا، اڑتے اڑتے وہ بوڑھا ہو گیا، اڑتے اڑتے وہ گرا مر گیا. جتنی اس نے اڑان بھری ہے کوے نے، ایک روزہ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا تو اللہ آپ کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے. بات سنیں، نہیں ختم نہیں. یہ جمعے کے خطبے پہ میں نے حدیث بیان کی. ایک زالوجی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کے بیٹھے تھے، وہ گھر گئے، انہوں نے جا کے اس پہ، چونکہ ان کا سبجیکٹ تھا، انہوں نے اس پہ ریسرچ کی کہ یہ کوے کی مثال رسول اللہ نے کیوں دی، کیا وجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان حکمت سے خالی نہیں، کیا وجہ ہے. آپ یقین کریں، انہوں نے مجھے ایک میسج، واٹس ایپ میسج بھیجا. انہوں نے کہا جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جا کے میں نے دیکھا ہے، کوے پہ سرچ کی ہے، جتنے پرندے ہیں ان میں سب سے زیادہ اڑان کوا بھرتا ہے اور بغیر تھکے بھرتا ہے. انہوں نے مجھے لکھا کہ 1 گھنٹے میں 45 میل سفر کرتا ہے، 70 کلومیٹر. ایک دن میں 1080 میل یہ اڑتا ہے، اور ایک سال میں 2,94,300 میل سفر کرتا ہے. آپ ذرا اس سے ملٹیپلائی کریں، یہ 1 سال ہے، اور میکسیمم عمر ایک کوے کی 15 سال ہے، اور یہ صرف ایک دن کے روزے کا اجر ہے جو اللہ پاک آپ کو دے گا.